ذہنی صحت ہوتی کیا ہے؟ ہارٹ ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہے. ہے. کچھ بچوں کا بیہیویئر الگ ہوگا، کچھ کا الگ ہوگا. ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی بگڑنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کافی حد تک ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائی ہوں کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. ڈپریشن ہے کیا اور اس کے کیا سٹیجز ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے؟ سم ٹائمز جب ہم اظہار نہیں کر پاتے، ایکسپریس نہیں کر پاتے. وہ چاہتی کہ ان کی بات کوئی سنے. کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ بچے بھی ڈپریسڈ ہو سکتے ہیں. وہ بہت آزادانہ طور پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے. ان کے ساتھ دوست بن کے بیٹھ کے بات کرنی ہے. بچوں میں کیوں ہے اور کن عمر کے بچوں میں یہ زیادہ؟ بچہ جو ہے ڈیفینیٹلی اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے. کیونکہ ڈپریشن میں مریض اپنا کیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں. فرینڈلی ماحول میں ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی ہینڈل کر رہے اور اپنے ماحول کو بھی. اگر ہم اپنے گھر کا ماحول دیکھیں گے، اپنے بچوں کو، اگر ہمارے بچے گھر میں بچے ہے کچھ بچوں کا بیہیویئر الگ ہوگا، کچھ کا الگ ہوگا. لیکن کیا ایز اے فرینڈ اگر ان کے ساتھ ہم ایز اے مدر میں فرینڈلی ماحول رکھوں گی تو میرے بچے ہینڈل ہو سکیں گے. وہ سوسائٹی میں بھی ہینڈل ہوں گے اور ہمارے اس میں گھر میں بھی ہینڈل ہو سکیں گے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ہم مختلف ایکٹیویٹیز ان سے کروائے، پینٹنگ وغیرہ کروائے، ایکسٹرا کیوریکولم ایکٹیویٹیز باہر لے جائے. اگر گھر کی بات کریں، اگر کالج کی ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو بات نہیں مانتے. بچوں کو اٹینشن چاہیے. عموماً وہ چاہتی کہ ان کی بات کوئی سنے. لیکن ان کا سوشل میڈیا کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنی عمر سے مجھے 10 سال بڑے لگتے ہیں. تو اب ان کو پھر ٹریٹ بھی اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں کام رہنا پڑتا ہے، لیکن ورکنگ وومن ہونے کی وجہ سے ہمیں خود انزائٹی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو یہ ایک ہے چیلنج، تو بہت بڑا ہے ہمارے لیے. اور اس چیلنج کو ہم ظاہر ہے ود دا پیسیج آف ٹائم تھوڑا تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایسے ایک دم سے اس کے بارے میں رسپانس میں تو فی الحال ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائی ہوں کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، چاہے وہ کالج کے بچے ہوں چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں. کیونکہ آپ ان کے ساتھ دوست بن کے بیٹھ کے بات کرنی ہے، تبھی وہ آپ سے بات کریں گے. کیونکہ بچہ کیا ہے کہ وہ اپنا ایموشنز یا تو چیخ کے، چلا کے یا رو دو کے شیئر کرتا ہے. وہ انہیں بات کرنے کا طریقہ پراپر طریقے سے نہیں آتا. تو آپ نے ان کو اتنا اسپیس دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے، آپ سے باتیں شیئر کر سکے. کیونکہ اگر آپ انہیں روک دیں گے اپنی طرف آنے سے یا آپ اگنور کریں گے انہیں. سب سے زیادہ کامن کون سی بیماری ہے؟ تو ڈپریشن جس کو افسردگی کہتے ہیں، یہ زیادہ کامن ہے. تو ورلڈ میں ہر چوتھا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، یہ اسٹڈیز بتاتے ہیں. اس میں علامتیں یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر افسردہ رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں. السلام علیکم. مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سیدہ نتاشا. آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ذہنی صحت پر، بدلتے رویوں پر اور آٹزم پر. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجیکل ایکسپرٹ، اسپیچ تھراپسٹ اور ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر اسما. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. میم آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، تو ہمیں اس بارے میں بہت ضروری ہے کہ ہم بات کریں، کیونکہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہے. لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا. تو سب سے پہلے آپ یہ ڈیفائن کریں ذہنی صحت ہوتی کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کہ آپ نے اتنا اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک آج کے دن کے حساب سے جو ہے وہ چوز کیا. اچھا، مینٹل ہیلتھ جو ہے اٹ از یو کین سے کہ یہ ایک ہمارا ذہنی، جذباتی اور سماجی نظام، لائک یو کین سے کہ اس کے مطابق ہم نے اسی کو لے کر ذہنی صحت اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ اپنے معاشرتی رویے ان کے مطابق بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. اور ذہنی صحت جیسے ہمیں جسمانی صحت کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہارٹ ٹھیک طریقے سے کام کرتا رہے. سیم لائک دیٹ ہمارا جو ہے مینٹل ہیلتھ کا بہتر ہونا بہت ضروری. ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی بگڑنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ایموشنس کو، آپ اپنی فیلنگس کو موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ ایکسپریس نہیں کر پاتے. اور سم ٹائمز آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں ہو پاتی، لائک اس وے میں بھی آپ کہہ سکتے ہو. اور کچھ ایمز ہم نے سوچے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. تو یہ ڈس آرڈر نہیں کہہ سکتے، لیکن مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ
کافی حد تک ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں جو اہم رول پلے کرتا ہے وہ ہمارا نیگیٹیو انوائرمنٹ ہے۔ یہ جو ہماری ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے، اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ مطلب ہر گھر میں آپ سمجھے اس کے شکار لوگ ہیں، لیکن اس پر نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی کسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بارے میں اپنا سیلف انالیسس بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ ذہنی طور پر کچھ اچھا فیل نہیں کر رہے تو آپ اس کو بتا سکیں، اس کو ایکسپریس کر سکیں۔ اچھا، ایک اور اہم ریزن ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تو خیر اویئرنیس ہو رہی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی ایسے ہے کہ آپ کا کتھارسس نہیں ہو پاتا۔ لائک آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو فیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتا نہیں پاتے آپ کو کچھ۔ اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے کہ ایکسیپٹنس آپ کے لیے ہونا کہ واقعی آئی ہیو سم تھنگ رانگ وتھ مائی سیلف۔ اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو آپ کو اچھا، میں لیٹ می کلیئر ون تھنگ کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سیڈ موڈ میں ہوتے ہیں، انگزائٹی میں ہوتے ہیں، یا کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں جس میں وہ اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم سب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے تو ڈپریشن ہو گیا۔ تو بیسیکلی ڈپریشن جو ہے وہ اس سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے، مطلب سمٹمز موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن ہم وہ جو ایک آپ کا سیڈ بیہیویئر ہوتا ہے یا سیڈ فیلنگز ہوتی ہیں، اسی کو موسٹ آف دا ٹائم ہم ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں۔ تو میم یہ ڈپریشن ہے کیا، اور اس کے کیا سٹیجز ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت وسیع لیول پر جا کر، ایک ہیوج لیول پہ جا کے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں مزید نالج لے سکتے ہیں۔ جو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں جو موسٹلی چیزیں ہیں ڈپریشن یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو لے کر بہت زیادہ سیویئر فارم میں اس کے بارے میں اوور تھنکنگ کرتے رہنا، افسردگی رہنا، کسی چیز کے ملنے یا نہ ملنے پر بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کرنا۔ سم ٹائمز جب ہم اظہار نہیں کر پاتے، ایکسپریس نہیں کر پاتے، پھر اس کے کچھ آگے جا کر اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یا اس کی تشخیص کے لیے اگر ہم ارلی سٹیجز پر ہی اس کو ارلی انٹرونشن کر لیں تو بہت جلدی بہت بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اچھا میم، آپ نے یہ ذکر کیا کتھارسس کا، اس کے بارے میں بتائیں، کتھارسس ہوتا کیا ہے؟ جسٹ بیکاز آف آپ اس لیے اس کے بارے میں اظہار نہیں کر پا رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، چاہے وہ آپ کی ایک اچھی وش ہو، اچھی آپ کی کوئی دعا ہو، یا کوئی بھی ایسا آپ کا پرپز ہو لائف کا جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، بٹ جسٹ بیکاز آف سراؤنڈنگ پیپل نیگیٹیو تھاٹس آپ ان چیزوں کو ایکسپریس نہیں کر پائے، آپ کو کوئی ایسا ٹرسٹ وردی پرسن نہیں نظر آ رہا کہ جس کے ساتھ یہ میں بات کر سکوں، دین کتھارسس آپ کا نہیں ہوتا۔ وہی سوچیں، اگر تو وہ پازیٹیو ہوتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن سم ٹائمز وہی تھاٹس ہماری کیا ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی میں چلے جاتی ہیں۔ جی، اس کو ہم مایوسی، افسردگی کا بھی نام دے دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ سکتے یا ہم ان سے بات نہیں کر سکتے اس بارے میں، تو ہمارے پاس تھراپسٹ ہیں، ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جی، ہمارے معاشرے میں ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے گئے تو آپ پاگل قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا۔ یہ بالکل ایک کامن اور بہت ایک اہم کوشچن آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس موسٹلی جو کلائنٹس آتے ہیں، اگر ان کے بڑوں سے ہم بات کریں یا ان کے جو ساتھ بیبی سیٹر ہیں یا کیئر ٹیکر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی کو بتانا نہیں۔ موسٹلی لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی کا سایہ ہو گیا ہے۔ نو ڈاؤٹ دیز تھنگز آر آلسو ایگزسٹ، یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اتنا نہیں اتنا کہ نہیں۔ ہر کوئی یہی کر رہا ہے بس۔ ابھی تو بہت اویئرنیس آ چکی ہے ان چیزوں میں، لیکن موسٹلی لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہاں، ہر چیز کو وہ اسی سے جوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر میں یہ ایکسیپٹ کر لوں گا تو میرے اوپر ایک لیبل لگ جائے گا کہ یہ تو پاگل ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ حالانکہ جس طرح لیٹ می کلیئر ون تھنگ کہ جسمانی طور پہ فزیکلی اگر آپ بیمار ہوتے ہو، ڈیفینیٹلی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اور پرابلم ہے، آپ کسی سرجن کے پاس جاتے ہو۔ سیم لائک دیٹ ذہنی بیماریاں بھی جو ہیں ان کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے تھراپسٹ، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں۔
آپ ان کے پاس جائیں, اپنے جو بھی آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹ ایشوز ہیں آپ ان سے ڈسکس کریں, تو آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں, بہت نارمل لائف کی طرف آ سکتے ہیں. میں نے خود اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں ان کو کوئی ڈپریشن یا انزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, پر وہ ان کو لے کے کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, غلط جگہوں پر ان کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اوور کم ہی نہیں ہوتا, وہ اور بڑھ جاتا ہے پھر. بالکل ایسا ہی ہے, اور ڈفرینٹ پیپل دے ہیو ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. تو ایک ہمارے ہاں یہ بھی چیز آج کل جو مجھے ایکسپیرئنس ہوئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ فلاں کے پاس جائیں, فلاں کے پاس میں گئی تھی اس مرض کے ساتھ, اس نے دم کیا, اس نے یہ کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے جی, ڈفرینٹ سمٹمز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ اس ویز ان چیزوں کو لے کر پھر ہم نے آگے چلنا ہوتا. اچھا, بڑوں میں تو انزائٹی اور ڈپریشن ہے, لوگ بولتے ہیں کہ چلو یہ بندہ بڑا ہے, پریشر جی, ہے, جی. کام ہے, یہ ہے وہ, اس لیے ڈپریسڈ ہے. بچوں کے انزائٹی کے, بچوں کے ڈپریشن کے بارے میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ بچے بھی ڈپریسڈ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل بچوں کا بیہیویئر بہت ہارش ہو گیا, اگریسو ہو گیا, ضدی, چڑچڑاپن, یہ سب کیوں ہے, کس وجہ سے ہے؟ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہوتا. بچے چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو لسننگ ایئرز ملے, بچوں کو پازیٹیو انوائرمنٹ ملے, سیف انوائرمنٹ ملے, بچے وہاں پر فریڈم فیل کرتے ہیں. اور اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو ان کو بتانے میں شرم محسوس ہو رہی ہو, یا وہ چاہتے ہوں کہ یہ میں کیسے بتاؤں, انوائرمنٹ ایکچولی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں, رائٹ. اگر پیرنٹس ان کے ساتھ فرینڈلی ہیں, فرینڈلی مینس کہ ان کا ٹرسٹ انہوں نے اتنا رکھا ہوا ہے کہ بچے ایزیلی اپنی بات کو بہت آزادانہ طور پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. تو آئی تھنک سو کہ یہ جو ایگریشن آ جاتی ہے, اور موسٹلی جو ایگریشن آ رہی ہے یہاں پر آ جاتا ہے کہ سم ٹائمز بہت معذرت کے ساتھ کہ پیرنٹنگ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں بہت زیادہ, کہ فلاں کے بچے نے یہ کر لیا تو Position آپ لی کیوں ہے نہیں, تو آپ تمہارے نہیں. بھائی نے, تمہارے کزن نے, یا آپ کے کسی ریلیٹیو نے. تو یہاں پر کچھ بچے اس کو پازیٹیو سمجھتے ہیں, کچھ بچے اس کو نیگیٹیوٹی میں لے جاتے ہیں, جنہوں نے کرنا بھی ہوتا ہے وہ وہیں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں. سو دیٹس مین کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینٹ ابیلٹیز اور ہڈن کوالٹیز کے ساتھ پیدا کی ہے. ایون تو ایک ہی گھر میں 2 بھائی بہن, 3 بہن بھائی ہیں, لیکن ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اور دوسرا ایک ہے جنریشن گیپ, مطلب ہم جس Exactly. جنریشن کے تھے وہاں پہ اسٹرکٹ پیرنٹنگ بڑی زبردست چلتی تھی, بالکل. لیکن آج کل اسٹرکٹ پیرنٹنگ کام نہیں آتی. جی. تو یہ اس بارے میں بھی تھوڑا بتائیں, کیونکہ آج کل اگر بچے پر زیادہ سختی کر دی جائے, اس کو پریشرائز کر دی جائے, تو وہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر بھی یہی چیز آ جاتی ہے, کچھ بچے آپ کو اتنا ماڈل سمجھ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو, اگر پیرنٹس ہی وہ چیز کر دیں جو بچوں کو ٹریگر کرتی ہے تو وہیں پر یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جاتا ہے. آپ کو بچوں کی مینٹل ہیلتھ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر آپ کو اسٹرکٹنس شو کرنی ہے, کہاں پر آپ کا بچہ صرف پولائٹ وے میں ہی آپ بات کریں گے تو آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا. مطلب آج کل ہر دوسرا بچہ آٹزم کا شکار ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بتائیں آٹزم کیا ہے, اور یہ بچوں میں کیوں ہے, اور کن عمر کے بچوں میں یہ زیادہ ہے؟ اچھا, آٹزم کیا ہے؟ آٹزم ایکچولی یہ ہوتا ہے جو آٹزم والے بچے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی ڈفرینٹ یو کین سے کہ ان کا ایک یونیک بیہیویئر ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. ان کے رویے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہمارے عام بچوں کی نسبت, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہیں وہ نارملی بچے زیادہ اچھے ہیں اور یہ نہیں, دے آر آلسو ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ, ٹھیک ہے. اس میں بچے کا جو بیہیویئر ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا جو برین ہے وہ ڈفرینٹ وے میں جا کے کام کرتا ہے, یو کین سے لائک اس میں یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے. اس میں اچھا کنڈیشن ہے کیونکہ اس میں بچے ڈفرینٹ ایک ہی اسپیکٹرم میں ہیں, ایک ہی امبریلا کے نیچے ہیں, لیکن ان کے سمٹمز ڈفرینٹ ہیں. جی, اگر ہم ان کی ارلی سمٹمز کی بات کریں تو بہت شروع میں کچھ بچے ہیں جن کا آئی کانٹیکٹ اچھا نہیں ہوتا, کچھ بچے ہیں جو سوشل نہیں ہوتے, سوشل انٹریکشن ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, رائٹ. اور کچھ بچے ایسے ہیں جو اسپیچ ڈیلے کے ساتھ موسٹلی ہوتے ہیں,
ऑटिज़म में। तो इसका रीज़न भी वही आ जाता है, समटाइम्स आप इसको कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली, समटाइम्स आप कह सकते हो कि आजकल स्क्रीन टाइम की वजह से भी ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। तो ये किस एज के बच्चों में ज़्यादा ऑटिज़म होता है और किस ये एज तक होता 2 है? to 3 बस जी, इस ये एज के इस एज में पेरेंट्स जो हैं अगर फुल अपनी ऑब्जर्वेशन रखें, केयर रखें, तो अगर किसी बच्चे में इसके अर्ली साइंस नज़र आते हैं और इसको बर वक्त लाइक अर्ली इंटरवेंशन जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर आप वर्क शुरू कर देते हो, तो काफ़ी हद तक माशाल्लाह से बेहतरी आ जाती अच्छा, है। मतलब ये क्योरेबल है, इसका इलाज है? यू कैन से दे कैन लाइक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू थेरेपीज़, राइट। मतलब अगर इनके जो भी सिम्टम्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि एक छतरी है और उसके नीचे डिफरेंट आप कह लें कि लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इसी तरह ये एक स्पेक्ट्रम है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है। बच्चे जो हैं सब की डिफरेंट सिम्टम्स होंगी, लाइक एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, बहुत कम होता है कि एक दूसरे के साथ मिलती जुलती सिम्टम्स हों। कोई बच्चा बोल सकता है, कोई बच्चा सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं कर सकता। अच्छा मैम, इन बच्चों की थेरेपीज़ होती हैं, मतलब वो जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, उनकी थेरेपीज़ होती हैं डेली बेसिस पर, लेकिन ज़्यादा वक्त वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, तो उनके पेरेंट्स को फिर आप लोग, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि उनकी भी क्लासेस होनी चाहिए, उनको भी आप बताएं कि वो किस तरह से डील करें इस तरह के बच्चों को। बिल्कुल, देखें आपने क्या करना है कि आपने जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने तो थेरेपिस्ट जो हैं उन्होंने तो 1 आवर 45 मिनट्स 2 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो किन के पास है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स के पास है। फिर एज अ थेरेपिस्ट हमने उन पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग करनी है, हमने उनको भी साइको एजुकेट करना है कि आपका बच्चा जब इस लेवल पे जाएगा ये बिहेवियर शो कर रहा है। समटाइम बच्चे रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, तो आपने उस टाइम पर ये वाली टेक्निक जो है इन्हीं बच्चों के साथ घर में रहते हुए अप्लाई करनी है। दे नीड्स आर लव एंड केयर। अच्छा मैम, ये बताएं, जैसे कि वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो पूरा दिन बाहर काम करें, फिर जब वो घर जाती हैं वो ख़ुद भी प्रेशराइज्ड होती हैं, थकी हुई होती हैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो वो बच्चों को डांट देती हैं, या मतलब वो बोलती हैं कि चुप हो जाओ, मैं अभी थकी हुई आई हूँ। तो इस चीज़ का भी बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन वो माँ भी तो उस चीज़ से गुजर रही होती, तो इसको कैसे इंसान मतलब डील करे, क्या करे इसके लिए? देखिए, अगर तो माँ जो हैं वर्किंग वुमेन हैं तो उनको सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपने सामने रखनी चाहिए, बनानी चाहिए कि अगर वर्क वो बाहर कर रही हैं, वो जितनी स्ट्रगल कर रही हैं, कर तो वो अपने बच्चों के लिए ही रही हैं, लेकिन इस स्ट्रगल में अगर वो उनके साथ मिसबिहेव कर रही हैं, बच्चा जो है डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से सीखता है, राइट। जो वो आकर या जो वो अपने घर में ड्यूरिंग जो टाइम स्पेंड कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, अगर वो वही बाहर वाला प्रेशर अपने घर में रखेंगी, एक दिन बच्चा आपकी सुन लेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन हो सकता है कि रिस्पॉन्स वो भी आपको वैसा ही करे। सो हमें अपने आप को बैलेंस में रखना है, अपनी रूटीन को बैलेंस में रखना है, अपना माइंड सेट बनाएं कि थकी मैं हुई हूँ, परेशान मैं हूँ, बट मेरा बच्चा मुझसे बहुत पॉजिटिविटी चाह रहा है, पॉजिटिव एनर्जी चाह रहा है, और मेरा प्यार चाह रहा है, मेरी केयर चाह रहा है। और जो मेन और अहम चीज़ है लिसनिंग ईयर्स, वो आपको सुनाना चाह रहा है, तो आपका काम है बड़े अच्छे तरीके से कूल माइंड होके उनकी बात सुने, ताकि वही बात वो कहीं नेगेटिव वे में ना चली जाए। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से माँ को भी अच्छा ही फील होगा कि वो अपने बच्चे से जब प्यार मिलेगा उनको, तो उनको अच्छा ही फील होगा। बिल्कुल, बच्चे जब फिर अपनी ऐसी मदर्स को केयर देते हैं, लव देते हैं, ग्रेजुअली ये चीज़ें फिर इतनी अंडरस्टैंड होने लग जाती हैं बच्चों को कि माँ अगर थक के घर आती हैं तो वो बजाय इसके कि शाउट करें या माँ को इरिटेट करें, वो खुद पानी का ग्लास पकड़ाते हैं, चाय बना दें, इस तरह कर दें। ये बहुत जिसको कह सकते हैं ना पॉजिटिव टेक्निक्स हैं, क्योंकि इससे घर में एनवायरनमेंट पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो घूमेंगी, आएंगी, तो डेफिनेटली बच्चे भी पॉजिटिव होंगे और आपको अच्छा फील होगा। अच्छा, अगर किसी इंसान को ऐसा फील हो कि मुझे डिप्रेशन हो गई है या एंजाइटी का मैं शिकार हूँ, तो उसको सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, वो क्या करे सबसे पहले? एक्सेप्टेंस।
سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس چیز کی کنفرمیشن دے کہ یس آئی ہیو دس تھنگ، دین وہ جائے کسی ماہر نفسیات کے پاس، ان سے وہ چیزیں ڈسکس کریں. اپنے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا اپنا کوئی ویل وشر، کوئی فرینڈ ڈھونڈیں جو ان کے لیے ٹرسٹ ورتھی اور ان کی بات کو، ان کے احساسات کو فیل کر سکیں اور سن سکیں. تو ڈیفینیٹلی وہ بڑی جلدی اس چیز سے، اس والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیل سے باہر آ سکتے ہیں. میم جیسے کہ ہم عام لوگ ہیں، ہمارے لیے موجود ہیں تھراپسٹ موجود ہے، ہمارے نفسیات ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، پر جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کس سے بات کرتی ہیں؟ ان کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہے تو وہ بھی انسان. ڈیفینیٹلی بالکل، وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ان کو پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے مرض کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو اسی طرح ہوتی ہے ضرورت. لیکن اس کا آئی تھنک سو میرے نزدیک یہ فائدہ ہو جاتا ہے جب آپ دوسروں کے پرابلم سن رہے ہوتے ہو، دوسروں کی ایسی چیزیں آپ انالائز کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ کی بہت ساری ٹینشنز کا حل انہی کی باتوں سے یا انہی میں مل جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی سیلف، آئی ڈونٹ نو کہ باقی لوگوں کا کیا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کا دکھ بانٹنے سے آدھے ہو جاتے ہیں نا، تو وہی چیز ہے. تو کبھی کبھی آپ کی بھی وہی مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے، لیکن ایسا پرسن جس کے ساتھ ایسے کلائنٹ سے آپ کی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میری ٹینشن اس کے آگے بہت چھوٹی ہے. میم آپ عام لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو جو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا اپنی فیملی ممبرس کی یا ٹیچرز بھی جو ہوتی ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کی ذہنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے، میں جو سب سے اہم چیز جو میں نے آئی تھنک اگین اینڈ اگین ایک بات کہی ہے، وہ ہے بچوں کے حوالے سے پیرنٹس کے لیے ایز ویل ٹیچرس، کہ آپ اپنے بچوں کو سنیں. آپ ان کو اسکرین ٹائم سے ایکسیس میں ان کو نہ جانے دیں. اسکرین ٹائم میں ایکچولی دا مین ریزن از دیٹ کہ ہم اپنی لائف کو لے کر ایک اسکرین ٹائم یا میڈیا تک، سوری ٹو سے، کہ ان چیزوں تک بہت لمیٹیڈ ہو گئے ہیں. گھر میں ایک یا اسکول میں کہیں پر بھی ایک ایسا ضرور ارینجمنٹ ایسی رکھیں کہ آپ کے بچے، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ فرینکلی اسپیکنگ بات کر سکیں. جب آپ سنیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے پرابلمز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ ان کو اچھے سلوشنس دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ باہر کسی ایسی کمپنی کو اڈاپٹ کر لیں جو ان کے لیے فل ہارمفل ہو. تو ہمیں یہی، میرا یہ سب سے پیرنٹس کے، اسپیشلی پیرنٹس کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی باؤنڈری بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک پیارا سا ریلیشن شپ ایسا ڈیولپ کریں کہ ان کو بات کرتے ہوئے ڈر نہیں ڈر لگے. نہ لگے. اچھا، بچوں کو اسکرین ٹائم سے دور رکھنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ بچے اسکرین سے تھوڑا دور ہو جائیں؟ سب سے پہلے تو بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز دیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کریں. جیسے کہ نو ڈاؤٹ ہمارے ٹائم میں تھا کہ تھوڑا کرکٹ کھیل لو، یہ کام کر لو، ایسے کر لو. بچوں کو انگیج رکھیں، بچوں کو ایموشنلی ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ آپ کو سن سکیں. اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، وہ جسمانی بھی ضروری جی ہے اور ذہنی بالکل، طور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی. اور اسکرین ٹائم جتنا ہو سکے کنٹرول میں رکھیں، کم رکھیں. اچھا، بالکل ختم بھی نہیں کرنا چاہیے آئی تھنک اسکرین ٹائم، وہ جی پاسبل ہی نہیں ہے، مطلب نہیں، آج وہ کل کے پاسبل بھی نہیں ہے. دیکھیں، میڈیا اگر میں بات کروں تو اس کے بھی دو پہلو آ جاتے ہیں نا، کہ اگر آپ کو کمپیریزن مل رہا ہے، پریشر مل رہا ہے، انگزائٹی مل رہی ہے، تو اس کا جو سیکنڈ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نالج مل رہا ہے، آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے، آپ کو اویئرنیس مل رہی ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں ساری، وہی بات ایٹ دی اینڈ میں یہ کروں گی کہ بیلنس کے ساتھ چلیں. اپنے ریلیشنس میں بھی، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیلنس، ان کو بھی ایک ایسا آپ ایک اسکیجول سیٹ کر کے دیں کہ آپ اتنے ٹائم تک ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، اتنے ٹائم تک موبائل ہے. نہیں بھی اسکیجول سیٹ ہو رہا، اپنے مائنڈ سیٹ کو اتنا سیٹ کر لیں کہ میرا بچہ اس کو ایکسیس میں نہ لے کر جائے.
تھینک یو سو مچ میم، بہت زبردست باتیں آپ نے بتائی، اتنے you امپورٹنٹ so پوائنٹس much. آپ نے بتائے جس سے لوگوں Thank کو you so بہت much. آسانی ہوگی. تھینک یو سو مچ، اٹس ریئلی آنریبل فار می. تھینک یو. تو ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر اسما، جنہوں نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بہت زبردست طریقے سے بات کی، بہت بریفلی ڈیفائن کیا ہمیں کہ ذہنی صحت پہ بات کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ یہ شعور کی علامت ہے. آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، سنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. یہی ایک خوبصورت معاشرے کا ایک ضروری ہے خوبصورت معاشرے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں اور سمجھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.